اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صلوات بر محمد و آل بیت محمد۔ قضاء و قدر مذہب اہل بیت علیہ السلام کے نظریے کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہ دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج درس نمبر 13 کو لے کے مومنین کرام، طلبہ کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل کے درس میں ہم نے قضاء حتمی اور غیر حتمی کے متعلق گفتگو کی تھی اور ان کے معانی کو بیان کیا تھا، اور عرض کیا تھا کہ انسان کا فعل کون سی قضاء میں اثر انداز ہو سکتا ہے، قضاء حتمی میں یا غیر حتمی میں، اور نتیجہ دیا تھا کہ قضاء غیر حتمی میں انسان کا فعل جو ہے وہ تبدیلی لانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آج ہم قرآن مجید کی نگاہ سے قضاء حتمی اور غیر حتمی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور مہم یہی ہے کہ ہم جو کچھ بھی مطلب قضاء و قدر کے متعلق بیان کریں اسے اس کے متعلق موقف قرآنی کو بھی جانیں اور بتائیں کہ شیعہ مذہب نے جو قضاء و قدر کے متعلق نظریہ اختیار کیا ہے اس کی بنیاد کلام معصوم نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد خالق کی لاریب کتاب ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے متعدد آیات کے ضمن میں قضاء و قدر کے عقیدے کو بڑے واضح اور کھلے اور شگاف لفظوں میں بیان کیا ہے۔ آج ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی قضاء حتمی اور غیر حتمی کے متعلق قرآن مجید کا موقف جانیں گے کہ کیا قرآن نے بھی قضاء کی یہ جو قسمیں ہم نے کل بیان کی تھیں کہ قضاء حتمی جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، جو کچھ ام الکتاب اور لوح محفوظ میں درج ہوتا ہے، انسان کے بعض افعال جیسے دعا ہے یا صدقہ ہے یا نیک اعمال ہیں، وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے ہیں۔ اور قضاء غیر حتمی جو لوح محو و اثبات میں درج ہوتی ہے، وہاں پہ انسان کا فعل جو ہے اس میں تبدیلی لا سکتا ہے، جیسے کہ عرض کیا تھا کہ اگر کسی انسان کی عمر اللہ نے 30 سال لکھی ہو اور وہ صدقہ دیتا ہے تو عین ممکن ہے کہ یہ جو لوح محو و اثبات میں اس کی عمر 30 سال لکھی ہوئی ہے وہ بڑھ کے کہاں تک چلی جائے، 70 سال تک، 60 سال تک، جہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت تقاضا کرتی ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ قبل اس کے کہ میں قرآن مجید کی آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کروں جو حتمی اور غیر حتمی قضاء کے متعلق فیصلہ کرے گی، یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس قسم کے افعال جو ہے وہ لوح محو اثبات میں تبدیلی لا سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حتماً جب آپ دعا کریں گے، حتماً جب آپ صدقہ دیں گے تو عمر بڑھ ہی جائے گی، کوئی ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عین ممکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے آپ صدقہ دے رہے ہیں، عمر کا بڑھنا یا رزق کا بڑھنا، عین ممکن ہے کہ وہ رزق کا بڑھنا یا صدقہ دینا اس میں مصلحت الہی نہ ہو، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی مصلحت نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کھلے لفظوں میں یہ کہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ لیکن کتنی ایسی دعائیں ہیں جو ہم مانگتے ہیں، کیا وہ ساری کی ساری درجہ استجابت تک پہنچ جاتی ہیں؟ نہیں پہنچتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کچھ موانع ہوتے ہیں، یا سارے کے سارے موانع اگر ختم بھی ہو جائیں تو بعض اوقات مصلحت نہیں ہوتی کہ وہ دعا
قبول ہو، بہت ساری چیزوں کو ہم اپنے لیے اپنی مصلحت میں سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حکیم ذات ہے وہ ہم سے بہتر سمجھتی ہے، وہ ہماری مصلحت میں نہیں ہوتا ہے اس کام کو جو ہے وہ انجام دینا یا انجام نہ دینا، لہٰذا ہم ظاہری طور پہ اس کو اپنے لیے ایک اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ ایک اچھا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ اس ضمن میں ایک روایت جو ہے وہ میں نے نجف کے ایک عالم دین سے سنی تھی کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مولا میرے لیے استخارہ کریں، میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں، کوئی تجارتی کام کرنا چاہتا ہوں، بزنس کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے استخارہ کریں۔ تو امام علیہ السلام نے استخارہ کیا تو استخارہ اچھا نہیں آیا، اسے کہا کہ استخارہ اچھا نہیں ہے، وہ چلا گیا۔ اس نے کہا کہ چلیں کوشش کرتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں کہ جس کام کے لیے امام علیہ السلام نے استخارہ کی ہے ذرا کیسا ہے وہ۔ اس نے کیا تو اس کو بڑا اس میں فائدہ ہونے لگ گیا، اس کی جو تجارت تھی، بزنس تھا، اس میں اس کو پروفٹ آنا شروع ہو گیا اور اچھا خاصا اس کا جو ہے وہ مال و متاع اکٹھا ہو گیا۔ اور کچھ عرصے کے بعد وقت گزرا تو جب وہ صادق آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو کہا مولا آپ نے کچھ عرصے پہلے میرے لیے استخارہ کیا تھا اور استخارہ اچھا نہیں تھا، لیکن میں نے تو وہ کام کیا استخارہ اور مجھے بڑا فائدہ ہوا اس میں، میرے مال و متاع میں بڑا اضافہ ہو گیا، میری جو ہے وہ دولت اور مال و ثروت میں اضافہ ہو گیا، تو آپ نے کہا تھا کہ استخارہ اچھا نہیں ہے جبکہ مجھے تو بڑا فائدہ ہوا ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ بالکل استخارہ اچھا نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کیسے اچھا نہیں تھا جبکہ مجھے تو بڑا پروفٹ ہوا ہے اور فائدہ ہوا ہے مجھے۔ امام نے کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ ایک رات کہیں تم اپنا سامان وغیرہ اپنے اونٹوں کے اوپر لاد رہے تھے اور سامان لادتے لادتے تمہیں بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی اور تم بہت دیر سے سوئے تھے اور صبح کی تمہاری نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی تھی، یاد ہے؟ نے کہا بالکل یاد ہے مجھے، ایسا میرے ساتھ ہوا تھا۔ کہا یہی وجہ ہے استخارہ، یہ استخارہ اس لحاظ سے اچھا نہیں ہے۔ تو بعض اوقات ظاہری طور پہ ہم اس کو اپنے لیے کیا مان رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، یہ مال و دولت اور رزق اولاد اور یہ چیزیں آ رہی ہیں، ہم اس کو ظاہری طور پہ دیکھتے ہوئے اس کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں باطن میں وہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسا نقصان ہمارا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مادی نقصان ہو، اب یہ جو اس کا نقصان ہوا ہے نماز کے قضا ہونے کا، یہ اس کا مادی نقصان تو نہیں تھا نا، یہ اس کا معنوی نقصان ہے، یہ بھی تو نقصان ہے۔ بعض اوقات ہم فقط مادی نقصان دیکھ رہے ہوتے ہیں اور معنوی نقصان کی طرف ہم مشاہدہ نہیں کر رہے ہوتے، جس وجہ سے ہم اس کو اچھا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ چیز میرے مفاد میں ہے۔ لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ افعال انسانی، دعا ہے، صدقہ ہے، نیک اعمال ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ انجام دیں تو حتماً اس کی یہ علت تامہ بنے گی کہ وہ کام بھی رونما ہو جائے۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ جیسے جو ہے وہ آپ جلتی ہوئی آگ کے اوپر جو ہے وہ ورق ڈالتے ہیں اور وہ اس کو جلا دیتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ آپ ادھر جو ہے وہ صدقہ دیں گے تو حتماً جو ہے وہ آپ کی عمر بڑھ جائے گی، نہیں، عین ممکن ہے کہ آپ صدقہ دیں لیکن عمر نہ بڑھے۔ لیکن بحث اس میں نہیں ہے، بحث اس میں ہے کہ کیا انسان کے افعال اللہ کی قضاء و قدر میں تبدیلی لانے کی قابلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں۔ بات امکان میں ہے، اور بہت سارے موقعوں کے اوپر انسان کی عمر میں ان افعال سے اضافہ ہوتا ہے اور ہوا بھی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی آپ صلۃ الرحم کریں تو عمر بھی بڑھ جائے، کوئی ضروری نہیں ہے، عین ممکن ہے کہ عمر جو ہے وہ نہ بڑھے، لیکن بات ہماری اس میں ہے کہ ان افعال میں یہ صلاحیت اور قابلیت ہے کہ قضاء و قدر میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اس نکتے کو بھی بیان کرنا مناسب تھا تاکہ کچھ شبہات جو ہیں وہ زائل ہو جائیں۔ آئیے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قضائے حتمی اور غیر حتمی کا اعلان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ هو الذی خلقکم من طین، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا خالق کون ہے،
الذی خلقکم من طین، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آپ اور میں مٹی سے پیدا، ڈائریکٹ مٹی سے آپ اور میں پیدا نہیں ہوئی ہیں، یہ ہماری جو اصل ہے نا، چونکہ حضرت آدم مٹی سے پیدا ہوئی ہیں تو اس طرف اشارہ ہے۔ حضرت آدم کے بعد کی جو انسانیت ہے وہ تو مٹی سے نہیں پیدا ہوئی ہے نا، یہ انسان کی اصل کی طرف اشارہ ہے کہ هو الذی خلقکم من طین، کہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کی ہے، اس اعتبار سے کہ تم سب کا جو مصدر ہے وہ حضرت آدم ہے، اور حضرت آدم کو کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ لہٰذا براہ راست اور ڈائریکٹ تو میں مٹی سے پیدا نہیں ہوا ہوں، لیکن انڈائریکٹ میں مٹی سے پیدا ہوا ہوں۔ ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده، یہ دو جو جملے ہیں، ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده، اس میں اس کے ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ ثم قضى اجلا، پھر جب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کر دیا تو پھر اس کے لیے اللہ نے اس کی باقی رہنے کے لیے ایک خاص مدت کو اللہ نے کیا کر دیا؟ معین کر دیا۔ ثم قضى اجلا، ایک اجل مدت کو کہتے ہیں کہ تمہارے اس دنیا میں رہنے کے لیے اللہ نے ایک خاص مدت متعین کر دی ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمَّى عِندَهُ، اب دیکھیے دو لفظ اجل جو ہے دو بار استعمال ہوا ہے۔ ایک دفعہ لفظ اجل مطلق استعمال ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے، ثم قضى اجلا، اور یہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اجلن کا پہلا لفظ نکرہ استعمال کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اجل جو انسان کے لیے، وہ مدت جو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی زندگی کے لیے مقرر کی ہے، اسے کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ یعنی نکرہ بعض اوقات جو اس کی تنوین جو ہے وہ ابہام کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ یہ وہ اجل کیا ہے، مبہم ہے، وہ کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ثم قضى اجلا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مدت معین کر دی ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمَّى عِندَهُ، اور ایک معین مدت جو اس کے پاس ہے۔ توجہ کیجیے گا، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی عمر کے تکامل اور اس کے کمال تک پہنچنے کے دو مراحل کو ذکر کیا ہے۔ ایک مرحلہ ثم قضى اجلا والا مرحلہ ہے کہ پیدا کرنے کے بعد اللہ نے تمہارے لیے ایک مدت جو ہے وہ مقرر کر دی ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمَّى عِندَهُ، اور ایک ایسی معین مدت کہ جو اس کے پاس ہے۔ ابھی آپ دیکھیے گا اس میں سے کون سی قضا حتمی ہے اور کون سی قضا غیر حتمی ہے۔ ایک مفسرین، تقریباً ہمارے شیعہ مفسرین کا تو اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ لفظ اجل جس کا معنی ہم مدت کر رہے ہیں، یہ اگر مطلق استعمال ہو، نہ اس کے ساتھ کوئی اور قید نہ ہو، تو اس سے مراد قضائے غیر حتمی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے کس عالم میں بھیج دیا؟ عالم دنیا میں بھیج دیا، اور عالم دنیا میں بھی جو قضا ہوتی ہے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یہ کون سی قضا ہے؟ قضائے غیر حتمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک قضا غیر حتمی بھی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، ثم قضى اجلا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد تمہاری ایک مدت جو ہے وہ معین کر دی ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمَّى عِندَهُ، اور ایک معین مدت اس کے پاس ہے۔ جو معین مدت اس کے پاس ہے وہ قابل تبدیلی نہیں ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی کہ بس وہ مدت کی جو انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس نے دی ہے، یہ وہ قضا ہے کہ جو قضاء غیر حتمی ہے۔ اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ آگے چل کے بیان کر رہا ہوں۔ اس کو ایک مثال کے ساتھ میں یوں واضح کروں قضاء حتمی اور غیر حتمی کو، تاکہ قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے یہ اپنے اندر بڑی معرکت اور آراء آیت ہے مفسرین کے نزدیک۔ اس کو مفسرین نے جو مثال دی ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ دی ہے کہ ایک مٹی کے تیل پہ چلنے والا چراغ آپ لے لیں،
مٹی کے تیل اس کے اندر ڈالیں وہ چلتا ہے. جیسے پرانے زمانوں میں بجلی نہیں ہوتی تھی تو وہی چراغ اور فانوس وغیرہ وہی استعمال کیا کرتے تھے جس میں مٹی کا تیل جو ہے وہ ڈلتا تھا. اب آپ نے اس میں اتنا تیل ڈالا کہ وہ 24 گھنٹے تک چل سکتا ہے. کتنی مدت تک چل سکتا ہے؟ 24 گھنٹے تک وہ چل سکتا ہے. لیکن اس شرط پہ وہ 24 گھنٹے تک چل سکتا ہے، یعنی اتنا تیل اس میں ہے کہ اگر تیز ہوا نہ چلی تو ٹھیک ہے، اگر تیز ہوا چل گئی تو احتمال ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد یہ بجھ جائے گا. اس شرط پہ 24 گھنٹے تک چل سکتا ہے کہ اگر بارش ڈائریکٹ اس کے اوپر نہ پڑی تو، کیونکہ عین ممکن ہے کہ تیل تو پورے کا پورا موجود ہو لیکن 1 گھنٹے کے بعد شدید بارش ہو جاتی ہے اور آپ نے یہ چراغ یا فانوس باہر رکھ دیا اور اس کے اوپر بارش پڑی تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بجھ جائے گا. یا اور کوئی بندہ آ کے اس کو جان بوجھ کے نہ بجھائے تو ٹھیک ہے، یا اور دیگر عوامل جو اس کے بجھانے میں یعنی ان کا ایک عمل ہوتا ہے. تو اگر یہ سارے کے سارے موانع نہ ہوں تو یہ تیل اس کو کس حد تک چلا سکتا ہے؟ 24 گھنٹے تک چلا سکتا ہے. اسی طریقے سے انسان ہے، ایک انسان آپ دیکھتے ہیں نا پرانے زمانے میں بہت لوگوں کی بڑی عمریں ہوتی تھیں. جی آپ بھی تاریخ میں پڑھتے ہیں انبیاء کی، حضرت نوح کی، کہتے ہیں کہ حضرت نوح کتنا عرصہ رہے؟ جی بعض کہتے ہیں کہ 2500 سال رہے، بعض کہتے ہیں کہ 950 سال زندہ رہے. یعنی کہ بہت بڑی عمر ہے نا، اگر فرض کرو 950 سال بھی مانے تو بہت بڑی عمر ہے. اسی طریقے سے دیگر انبیاء بہت لمبی عمریں جیتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے جسم کی جو ساخت بنائی ہے نا، اس کی اگر آپ صحیح معنوں میں اس کو مینٹین رکھیں اور اس کی کیئر کریں تو آپ کے جسم کی ساخت ایسے ہے کہ یہ ایک لمبے عرصے تک چل سکتا ہے. اگر آپ اپنی غذا کی کیئر کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، سردی گرمی سے اس کو محفوظ رکھیں، ہر لحاظ سے اس کا مکمل ایک جو ہے وہ اس کی حفاظت کر کے چلیں تو اس جسم کے اندر یہ قابلیت ہے کہ یہ ایک لمبے عرصے تک جو اللہ نے اس کے لیے معین کیا ہے اس وقت تک یہ رہ سکتا ہے. ہاں بعض اوقات ایسے موانع آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ جسم کے جو ایک لمبی عمر تک رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس چراغ کی مانند کے جو 24 گھنٹے تک چلنے کی صلاحیت رکھتا تھا، یہ بھی جسم جو ہے وہ لمبے عرصے تک رہنے کے قابل ہے. لیکن بعض اوقات ایسے موانع آ جاتے ہیں. میں نے ایک بری غذا کھانا شروع کر دی، اپنی غذا کا خیال نہیں کیا، یا میں ڈرائیو کرتے وقت جو ہے وہ بے احتیاطی سے ڈرائیو کرتا ہوں، جی یہ بھی معنی ہے نا. اس طریقے سے اور بہت سارے ایسے موانع ہیں کہ جو میرے اس جسم کے اندر ایک صلاحیت موجود ہے کہ لمبے عرصے تک رہے، یہ معنی اس کو کم کر کے پہلے ہی اسے ایک موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، اسی مثال کو انسان کے افعال کے اوپر بھی آپ منطبق کریں کہ ایک انسان ہے کہ جس کی اللہ سبحانہ و تعالی نے قضاء حتمی میں اس کی عمر 70 سال لکھی ہے، 70 سال تک وہ رہ سکتا ہے، لیکن وہ کچھ ایسے کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی عمر کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے. جیسے قطع رحمی، اعمال کی بات کر رہا ہوں، اعمال کی، انسان کے اچھے اور برے اعمال کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. وہ قطع رحمی کرتا ہے، کوئی اور گناہ کرتا ہے. یہ گناہ جو ہے میں انشاءاللہ روایات عرض کروں گا آخر میں کہ گناہ انسان کی زندگی پہ کیا اثر چھوڑتا ہے. تو یہ اس انسان کی، میری اور آپ کی زندگی اس چراغ کی مانند ہے کہ جو 24 گھنٹے تک چل سکتا تھا. اللہ نے میری عمر لکھی تھی 80 سال کے، میں 80 سال تک رہوں، لیکن میں نے کچھ اعمال ایسے انجام دیے کہ 80 سے میری عمر کم ہو گئی. اور اگر میں نے نیک اعمال کیے، صلہ رحمی کی،
تو میں پھر پورے اعمال جو میری اللہ نے عمر جو ہے وہ حتمی قضائے حتمی میں میری عمر اللہ نے 80 سال 90 سال لکھی ہے، میں وہ پوری کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت چونکہ ایک نہ ایک دن تو اس چراغ نے بھی بجھنا ہے نا، تو آخری قطرے کے بعد جب چراغ بجھ جاتا ہے خود بخود اور کوئی معنی نہیں ہوتا، یہ قضائے حتمی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ لیکن اس سے پہلے اگر چراغ بجھتا ہے، بارش کی وجہ سے بجھتا ہے، تیز آندھی سے بجھتا ہے، کوئی آ کے اس کو بجھا دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قضائے غیر حتمی ہے۔ اسی طریقے سے انسان ہے، انسان کا رزق ہے، انسان کی عمر ہے، انسان کے دیگر جو امور ہیں وہ سارے کے سارے قضائے حتمی یہ ہے کہ یہ اس سال میں اتنا رزق کھائے گا، لیکن اگر فلاں گناہ کر لیا تو گناہ رزق میں کیا کر دیتا ہے؟ کمی کر دیتا ہے، اب اتنا نہیں کھائے گا کہ جتنا قضائے حتمی میں لکھا ہوا ہے، اس سے کم ہو جائے گی، اور یہ جو کم ہوگی یہ قضا کون سی ہو جائے گی؟ قضائے غیر حتمی ہو جائے گی۔ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور یہ تبدیلی لوح محفوظ میں نہیں ہوتی ہے، یہ تبدیلی کہاں ہوتی ہے؟ لوح محفوظ اثبات میں ہوتی ہے۔ اب چونکہ یہ موضوع جو ہے نا وہ انسان کی تربیت کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے، کہ اخلاقی پہلو بھی یہاں پہ بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں، چونکہ بہت سارے ایسے مومنین اس درس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ چیز جو ہے وہ ایک بہترین موعظہ ہو جائے گا کہ گناہ جو ہے نا، گناہ انسان کی ذات کے اوپر کیسے اثر کرتا ہے۔ میں قبل اس کے چند روایات آپ کے سامنے پڑھوں، ایک انتہائی عرفاء کا قول آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ سفید ورق ہے نا، یہ سفید ورق ہے، اس ورق کے اوپر میں لکھتا ہوں قلم کے ساتھ، کسی بھی قلم کے ساتھ میں لکھتا ہوں، اور پھر ریموور سے اس سیاہی کو مٹاتا ہوں۔ وہ مٹ بھی جائے تو اپنا اثر چھوڑے گی یا نہیں چھوڑے گی؟ وہ ایسے سفید تو نہیں ہوگا جیسے کہ لکھنے سے پہلے تھا۔ تو گناہ ایسی ہی ہے دوستو، جتنا بھی انسان توبہ کر لے ٹھیک ہے، وہ اللہ کی ذات گناہ بخش دے، معاف کر دے گی، سزا نہیں ملے گی، لیکن تیرے نفس کے اوپر وہ دھبا رہ جائے گا جو نہیں مٹتا ہے، بالکل عینی ہے۔ اسی طریقے سے گناہ، آئیے روایات کا ایک گلدستہ آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں کہ جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کس طرح انسان کے اس کی عمر میں، اس کے رزق میں، اس کی دیگر عبادات میں کمیاں لاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرمایا من یموت بالذنوب، یعنی قابل تفکر اور تأمل روایت ہے، من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت بالآجال۔ امام فرماتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد ان لوگوں کی تعداد سے زیادہ ہے جو اپنی مقررہ عمر پہ جا کے مرتے ہیں۔ ایک بندے کی مقررہ عمر کتنی ہے؟ 60 سال ہے، لیکن یہ 60 سال سے پہلے اپنے گناہوں کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گناہ کر کے اپنی موت کو کیا دیتا ہوں؟ دعوت۔ میں کہتا ہوں گناہ کو ترک کرنے کے لیے فقط یہی روایت کافی ہے۔ اگر آپ کی پوری روایات کے منظومے اور سسٹم میں کوئی روایت ایسی نہ ہونا جو گناہ کی مذمت میں ہو، فقط یہ روایت ہونا، تو گناہ کے ترک کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ فرمایا من یموت بالذنوب، جو گناہوں کی وجہ سے مرتے ہیں، اکثر ان کی تعداد زیادہ ہے کن لوگوں سے؟ ممن یموت بالآجال، جو اپنی مقررہ مدت کے اوپر جا کے مرتے ہیں، ان کی تعداد سے زیادہ ہے۔ ومن یعیش بالاحسان اکثر ممن یعیش بالاعمار، اور جو نیکی اور احسان کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں ان کی تعداد ان لوگوں کی نسبت زیادہ ہے جو اپنی عمر کے مطابق زندہ رہتے ہیں۔ یعنی اگر عمر اس کی اللہ نے 50 سال لکھی ہے اور یہ نیکی اور احسان کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، تو اس کی عمر کیا ہو سکتی ہے؟ بڑھ سکتی ہے۔ یہ ان کی نسبت زیادہ لوگ زندہ رہتے ہیں کہ جن کی اللہ سبحانہ وتعالی نے عمر 60 سال لکھی ہے، وہ 60 پوری کرے گا، لیکن یہ
جو نیکی اور احسان کرتا ہے یہ اس سے زیادہ زندہ رہ سکتا ہے 60 سے 70 80 جہاں پہ اللہ کی حکمت ہوگی۔ ایک دوسری روایت میں تقریباً مفہوم یہی ہے، اسحاق بن، اس کو چھوڑ کے ایک دوسری روایت پڑھ رہا ہوں۔ اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، یقول، کہ آپ فرما رہے تھے، کان ابی علیہ السلام یقول، کہ میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے، یعنی کون؟ امام محمد باقر فرمایا کرتے تھے، نعوذ باللہ من الذنوب، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں گناہوں سے۔ کون سے گناہ؟ التی تعجل الفنا، وہ گناہ کہ جو موت کو کیا کر دیتے ہیں؟ قریب کر دیتے ہیں، جلدی کرتے ہیں۔ وتقرب الاجال، اور جتنی مدتیں اللہ نے کسی کی مقرر کر رکھی ہیں ان کو کیا کر دیتے ہیں؟ قریب کر دیتے ہیں۔ یعنی 50 سال لکھی ہے تو اس کو اور قریب کر دیں گے، 40 تک لے آئیں گے، 30 تک لے آئیں گے، 20 تک لے کے آ جائیں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ وَتُخْلِ الدِّيَارِ، وہ گناہ گھروں کو ویران کر دیتے ہیں۔ کون سے ہیں وہ گناہ؟ وَهِيَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ، وہ ہے قطع رحمی کرنا، والعقوق، والدین کی نافرمانی کرنا، وَتَرْكُ الْبِرِّ، اور نیکی کو ترک کرنا۔ یہ کوئی بندہ آپ سے اگر آ کے کوئی ہیلپ لیتا ہے نا کسی چیز میں، اس کی مدد کریں۔ غالباً امام حسین علیہ السلام روزی کی حالت میں ہو، اگر اشتباہ نہ کروں تو امام حسین علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کا آپ کی طرف محتاج ہونا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر اس نعمت کو آپ ترک کر دو گے تو یہ نعمت کسی اور کی طرف چلی جائے گی۔ اگر آپ اس سے اکتا گئے کہ بھئی روز تو میرے پاس آئے ہوئے ہوتے اپنی یہ حاجت لے کے، یہ ایک دفعہ میں نے آپ کو نوکری پہ لگوایا تھا نا، اب اگر انہوں نے آپ کو نکال دیا تو دوبارہ میں نہیں لگواتا ہوں، نہیں، اس کی حاجت کو پورا کرو۔ اگر دوسری دفعہ بھی کر سکتے ہو تو بھی کرو، کیونکہ اگر تم اس نعمت سے اکتا گئے تو یہ نعمت رخ موڑ لے گی، کسی اور کی طرف چلی جائے گی۔ یہ بندہ مومن کسی اور کے پاس چلا جائے گا، وہ جا کے اس کو نوکری لگوا دے گا، اس کے رزق کا کوئی بندوبست جو ہے وہ کروا دے گا۔ لہٰذا کبھی بھی اس چیز کے ساتھ مت اکتائیں کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے میں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان الرجل یذنب الذنب، کہ بے شک انسان جب گناہ کرتا ہے، فَيُحْرَمُ صَلَاةَ اللَّيْلِ، وہ نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! نماز شب سے محرومی کا ایک سبب کیا ہے؟ گناہ ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَمَلَ السَّيِّئَ أَسْرَعُ فِي صَاحِبِهِ مِنَ السِّكِّينِ فِي اللَّحْمِ، فرمایا برا عمل کسی انسان میں اتنی تیزی سے عمل کرتا ہے جتنا چھری گوشت میں تیزی کے ساتھ اتر جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے اثر کرتا ہے۔ برا عمل انسان کی روح اور اس کے نفس پہ بہت زیادہ تیزی سے اثر کرتا ہے، اس سے زیادہ تیزی سے اثر کرتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تیز چھری ہو اور ایک گوشت ہو، جتنی تیزی سے آپ اس کے اندر اس کو چبوئیں گے اور وہ اس کے اندر چلی جائے گی، اسی طریقے سے برا عمل انسان کی روح میں یوں اتر جاتا ہے۔ وہ محسوس نہیں ہوتا ہے ہمیں، لیکن اس کے برے آثار جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الذنوب، گناہوں سے بچو، فإنہا ممحقۃ للخیرات، یہ نیکیوں کو مٹا دینے والے ہیں گناہ۔ ان العبد لیذنب الذنب، عجیب ہے، یہ طلب علوم دینیہ کے لیے ہے۔ ان العبد لیذنب الذنب، جب بھی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، فینسا بہ العلم الذی کان قد علمہ، وہ علم جو اس نے سیکھا ہے نا، وہ علم بھول جاتا ہے۔ تو علم کے بھول جانے کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اسی وجہ سے طالب علم، مجھ جیسا اور آپ جیسے طالب علم کو
گناہ کو ترک کرنا یہ حصول علم کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب ہے۔ جب آپ گناہ کو ترک کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے توفیقات کے دروازے کھول دے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ چیز میرے پاس کہاں آ رہی ہے۔ ممکن ہے 10 سال بعد اللہ آپ کو اس بندے سے کہیں زیادہ عالم بنا دے جو بندہ گناہ کرتا تھا لیکن کلاس میں پہلے نمبر کے اوپر اس کے 99 نمبر آتے تھے۔ آپ کو اللہ اس سے زیادہ عالم بنا، چونکہ علم تو نمبر لینے والا تو ضرور عالم نہیں ہوتا ہے نا، علم تو علم اور چیز ہے، علم نور ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اما انہ لیس من عرق یضرب ولا نکبت ولا صداع ولا مرض الا بذنب۔ توجہ کیجیے گا، فرمایا کہ خبردار کوئی رگ نہیں پھڑکتی، ولا نکبت اور کوئی مصیبت کسی پہ نہیں آتی، ولا صداع اور کسی کے سر پہ سر درد کسی کو نہیں آتا ہے، ولا مرض اور کسی کو کوئی مرض لاحق نہیں ہوتی، الا بذنب سب گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ خود ہمارے اپنے بنائی ہوئی چیزیں ہیں کہ یہ سر میں درد ہو گیا ہے، اس کے پیچھے بھی عین ممکن ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی سر میں درد ہو تو آپ نے گناہ کیا ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے اسباب میں سے ایک جو ہے وہ سبب یہ بن سکتا ہے۔ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو بھی مصیبت تمہیں لاحق ہوگی یہ تمہارے ہاتھ سے بنائے ہوئی تمہارے اپنے گناہ ہیں۔ اور ایک آخری روایت، اور اسی کے اوپر میں اپنی اس گفتگو کو ختم کروں گا، کہ ان المؤمن لیأتی الذنب فیحرم بہ الرزق، کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو رزق سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے۔ ان العبد لیذنب الذنب فیزوی عنہ الرزق، مٹ جاتا ہے رزق جب بندہ گناہ کرتا ہے۔ اور امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا فرمان، احذروا الذنوب، گناہوں سے بچو، فإن العبد لیذنب فیحبس عنہ الرزق، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کا رزق کیا ہو جاتا ہے؟ روک لیا جاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی اس روایت پہ آج کے درس کو ہم روک رہے ہیں۔ کلما احدث العباد من ذنوب ما لم یکونوا یعلمون، جب بھی بندہ ایسے گناہ کرتا ہے نا جو وہ پہلے نہیں کرتے تھے۔ آج انسانیت جرم کی ان حدوں کو کراس کر گئی ہے کہ اگر آپ جرم دیکھیں نا انسانوں کے، حضرت انسان کے جرائم اگر آپ دیکھیں نا، اب اگر آپ گوگل میں سرچ کریں یا چیٹ جی پی ٹی کے اوپر سرچ کریں کہ انسانی جرائم کہاں تک پہنچ چکے ہیں، انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ انسان جرم کی کس حد تک پہنچ گیا ہے۔ فرمایا کلما احدث العباد من الذنوب ما لم یکونوا یعلمون، جب بھی بندہ نت نئے گناہ کرتا ہے جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا، نہیں کرتا تھا، توجہ کیجیے گا، احدث اللہ لہم من البلاء ما لم یکن یعرفون، اللہ بھی انہیں ایسی بلاؤں اور مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے جو پہلے وہ نہیں جانتے تھے۔ یہی وجہ آپ دیکھیں آج کیسی کیسی امراض آ رہی ہیں جن کا نام ہی کسی نے نہیں سنا تھا، ایسی یہ ہمارے اپنے افعال کا نتیجہ ہے، ہمارے اپنے افعال ہیں کہ جن کی وجہ سے نت نئے ایڈز، کینسر، کووڈ-19، فلاں 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 فلاں، یہ سارے کے سارے یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اپنی بنائی ہوئی کارستانیاں ہیں جس کی وجہ سے نت نئی ایسی بلاؤں میں اللہ کی ذات انسان کو واقعاً اس فرمان میں تعامل کی ضرورت ہے۔ جب بھی انسان کوئی نت نئے جرم کرتا ہے جو وہ پہلے نہیں کرتا تھا، اللہ بھی اس کو نت نئے مصیبتوں میں ابتلا کرتا ہے۔ بس اگر اے حضرت انسان، اگر تو نت نئے آزمائش میں پڑنے سے بچنا چاہتا ہے تو اس کی ڈوری تیرے اپنے پاس ہے، گناہ سے بچ جا، نئی مصیبتوں سے بھی بچ جائے گا۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہوا کہ انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حتمی قضا رکھی ہے اور ایک غیر حتمی قضا رکھی ہے۔
اب انسان کے اس قسم کے افعال جو گناہ ہیں وہ غیر حتمی قضا میں تبدیلی کر دیتے ہیں کہ انسان کی عمر کو کم بھی کر دیتے ہیں، زیادہ بھی کر دیتے ہیں، رزق کو کم بھی کر دیتے ہیں اور زیادہ بھی کر دیتے ہیں. اور یہی وہ قضا ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی اس مبارک آیت میں ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده. کل انشاءاللہ مزید قضاء و قدر کی نئی گفتگو کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین.